ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب نے ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس کو بھی نسبت ہو گئی وہ شے عرفہ و اعلیٰ بن گئی۔ سرکار جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کا کوئی جواب نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شہر مقدس میں ہجرت کی اس شہر کا بھی کوئی جواب نہیں، اور جس شہر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں اس شہر کا بھی کوئی جواب نہیں، جس کو ساری دنیا اہل محبت اور عشاقان مصطفیٰ مدینہ منورہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، جو ساری دنیا کے لیے مرکز عقیدت و محبت ہے۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا بھی کوئی جواب نہیں۔ ان صحابہ کرام نے بے مثال قربانیاں پیش کیں، اور ان کے عشق کی داستانیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ان واقعات سے اپنے ایمان کو منور کریں، اپنے سینوں کو منور کریں، اور سیکھیں کہ صحابہ علیہم الرضوان نے کس طرح کس کیفیت سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر اپنی زندگی کو گزارا۔ تو آج ہم ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے یہ پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پروگرام سلسلہ بسلسلہ آپ تک پہنچانے کی کوشش میں کروں گا، اور جس کا نام ہے صحابہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کڑی میں عظیم صحابہ کی مقدس حیات طیبہ، اور انہوں نے کس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی اور کن مصیبتوں سے وہ گزرے ہیں، مگر ان مصیبتوں میں بھی انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اقدس نہیں چھوڑا، اور ساری دنیا کو اچھا پیغام دیا، دین حق کا راستہ بتایا، شریعت مطہرہ کا طریقہ بتایا، اور ساری دنیا میں اسلام پھیلایا۔ تو سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کی وہ عظیم الشان جماعت ہے کہ جنہوں نے بے مثال قربانیاں پیش کیں۔ ان میں سے وہ مقدس ہستیاں جن کی داستان ایسی عظیم الشان ہے کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے ذہن میں کہ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ تو صحابی وہ خوش نصیب مسلمان ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، یا ایک لمحہ ہی ایمان کی حالت میں آپ کا دیدار کیا عین حیات ظاہری میں، وہ صحابی ہے۔ اور یہ صحابی ایک ایسا عظیم الشان مرتبہ ہے کہ یقیناً کتنے ہی بڑے مراتب پر کوئی اللہ کا ولی فائز ہو جائے مگر کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ آج انہی عظیم الشان صحابہ کی جماعت سے ہم صحابی رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس حیات طیبہ کے انمول موتی آپ کے روبرو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، جن کی عظیم قربانی ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق اور عتیق آپ کے لقب ہیں۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر حضرت سلمہ ہے۔ ساتویں پشت میں
آپ کا شجرہ نسب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش عام الفیل کے 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور عام الفیل جس کا یعنی ہاتھیوں والا وہ سال، یعنی قرآن میں جو مقدس صورت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، مقدس جو واقعہ ہے وہ پورا تفصیل کے ساتھ قرآن کی ایک مکمل صورت ہے سورہ فیل۔ تو آپ عام الفیل کے 2.5 برس کے بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کی نعمتوں میں سے 3 چیزیں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ مجھے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں سرکار کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ سبحان اللہ، میری نظریں چہرے والضحیٰ پر لگی رہیں اور سرکار کا جلوہ دیکھتے رہیں۔ آگے آپ ارشاد فرماتے وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رسول اللہ، مجھے یہ پسند ہے کہ رسول اللہ پر اپنا مال قربان کرتا رہوں۔ تیسری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ، یعنی آپ کی بارگاہ میں حاضر رہنا یہ مجھے ساری کائنات کی نعمتوں سے بھی محبوب تر ہے۔ اور آپ کے جو ہے بہادری کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ فاتح خیبر شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے سوال کیا، آپ نے خود پوچھا صحابہ کی جماعت سے، صحابہ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون شخص ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے صحابہ نے وہ جلوے دیکھے تھے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے وہ شجاعت کے تمام واقعات ان کے سامنے تھے، تو ظاہر سی بات ہے صحابہ نے فوراً کہہ دیا کہ سب سے زیادہ میری نگاہوں میں آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ تو فاتح خیبر نے فرمایا میں تو ہمیشہ اپنے برابر کے جوڑ سے لڑتا ہوں، تم لوگ یہ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو اس پر لوگوں نے عرض کیا ہمیں نہیں معلوم، آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ کون ہے آپ کی نظر میں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ بہادر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کا عالم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس خیمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کون مقرر ہوتا ہے، کون کھڑا رہے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں قسم ہے 313 مجاہدین میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی، آخرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی شمشیر ہاتھ میں لے کر تنہا خیمہ نبوی کی حفاظت کرتے رہے، اور جو کوئی حملہ آور آپ کے خیمے کے قریب آتا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھپٹ کر اس پر حملہ کر دیتے تھے، چنانچہ آخر وقت تک کسی بھی جو ہے کافر کو خیمہ نبوی تک بھٹکنے نہیں دیا۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ بہادر شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ اس کے علاوہ آپ سخاوت میں بے مثال، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سخاوت ایسی عظیم الشان ہے کہ جس دن آپ نے اسلام قبول کیا، اور تمام محدثین فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے جو شخصیت مشرف و اسلام ہوئی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ مشرف و اسلام ہوئے، اور جب آپ نے ایمان قبول کیا تو آپ کے پاس 40,000 درہم کا سرمایہ تھا، اور اس دور میں یہ عظیم الشان سرمایہ تصور کیا جا سکتا تھا۔ اس میں سے آپ نے 35,000 تو مکہ مکرمہ میں اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت میں خرچ کر ڈالا۔ یعنی جو غلام لاچار تھے، غریب تھے، جن کو ان کے جو ہے آقا تکلیفیں دیا کرتے تھے، جن میں حضرت بلال جیسی شخصیت ہے، جن کو سخت اذیتیں دے کے مارا کرتے تھے، جن پہ ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، ان کو خرید کر آپ نے آزاد کیا۔ اور باقی جب 5,000 جو درہم بچا وہ رقم لے کر آپ نے ہجرت کی، اور ہجرت کا واقعہ بھی ایک عظیم الشان ہے کہ حضرات آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس غار ثور میں وہ دن گزارے ہیں کہ جس میں مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو سانپ نے ڈس لیا اور
آپ کی گود میں سرکار آرام فرما تھے، مگر پھر بھی آپ نے جنبش نہیں کی، اور محبت رسول کا یہ عالم آپ دیکھیں، جب آپ کو سانپ نے ڈس لیا آپ کی پنڈلی مبارک پر، تو شدت غضب سے آپ کے آنکھوں میں آنسو نکلے۔ جب سرکار نے پوچھا کہ اے ابو بکر کیا ہوا، تو آپ قربان جائیے کہ کوئی اذیت ناک چیز اگر ہمیں کاٹ لے تو ہم وہاں پر ادب کا لحاظ نہیں کرتے، مگر آپ نے وہاں بھی ادب کا لحاظ کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ لدغتو، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں یا رسول اللہ، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ یہ محبت کا عالم ہے۔ آپ یہاں بھی ادب کے لفظ دیکھیں اور ایک ایک لفظ پر غور کریں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ لدغتو، یعنی آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ اور ہجرت میں آپ ساتھ رہے، اس کے بعد ہجرت میں بھی ساتھ، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتی ظاہری میں آپ جہاں دیکھیں گے سیدنا صدیق اکبر وہاں موجود رہے، اور آپ نے ہر جگہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اور یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہے کہ پہلے آپ وہ خطیب ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے پہلا خطبہ دیا۔ آج جب خطبے دیتے ہیں لوگ، بڑی عزتیں ہوتی ہیں ان کے، جو ہے بڑے بڑے لوگ جو ہے استقبال کرتے ہیں، بڑے بڑے گزرے پیش کیے جاتے ہیں، ان کی قدموں میں لوگ اپنی آنکھوں کو بچھاتے ہیں اور انہیں نذرانوں سے نوازا جاتا ہے، مگر وہ دور بھی ہے سبحان اللہ کہ جس دور میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، جو ہے اب اعلان اسلام کی تبلیغ ہونا چاہیے۔ سرکار نے پہلے منع کیا مگر پھر اجازت دے دی، آپ خانہ کعبہ میں آئے اور آپ نے اسلام کا پہلا خطبہ دیا۔ مگر حیران ہوں گے لوگ سوچ کر کہ حضرات اس خطبے کے نذرانے میں آپ کو کیا ملا، تو اس خطیب نے جب خطبہ اسلام کے لیے دیا، اور یہ پہلا عظیم خطبہ ہے اسلام کا، اور یہ خطبہ آپ نے دینا شروع کیا، کفار مکہ نے، روسائے مکہ نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، ہوش و حواس ہو بیٹھے۔ لوگوں نے تصور کیا تھا کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما جائے، مگر ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ جب انہوں نے ہوش میں آتے ہیں، اس کے بعد جب ماں نے کہا کہ بیٹا کچھ کھا لو کچھ پی لو، تو سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا میری ماں، میں اس وقت تک کچھ کھا نہیں سکتا جب تک کہ مصطفیٰ کا دیدار نہ کر لوں۔ آپ سوچیں اور تصور کریں ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی، بیٹے کو اتنا مارا گیا کہ جس میں لوگوں نے یہ خوف کر لیا کہ شاید اسی میں آپ وصال کر جائیں، پردہ فرما جائیں، مگر اس کے باوجود جب بیٹے کو ہوش آتا ہے تو پہلا سوال یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ کیسے ہے۔ ماں نے کہا بیٹے مجھے کچھ نہیں معلوم، کہا آپ جائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام جمیل کے پاس، ان سے پتہ کریے کہ سرکار کیسے ہے۔ آپ کی ماں گئیں، ان بہن کو بلا کے لائیں، انہوں نے جب دیکھا کہ ماں آپ کی آئیں تو کہا چلیے میں آپ کے بیٹے کے جو ہے زیارت کے لیے چلتا ہوں، میں ملاقات کے لیے چلتا ہوں۔ آپ آئیں اور آپ نے جب حالات دیکھے تو آپ بھی غموں سے ڈوب گئیں۔ آخرکار جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فاروق اعظم کی بہن سے پوچھا کہ سرکار کیسے ہیں، تو انہوں نے آپ کی ماں کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ اس وقت آپ کی ماں مشرف اسلام نہیں ہوئی تھی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا آپ بتائیے کیسے ہیں مصطفیٰ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں موجود ہیں۔ آخرکار جب خیریت معلوم ہو گئی، ماں پھر سے لے کے آئیں کہ بیٹے کھا لو، مگر واہ محبت اسے کہتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق صادق نے کہا ماں مجھ پر اس وقت تک کھانا پینا یہ حرام ہے جب تک کہ دیدار رسول سے مشرف نہ ہو جاؤں۔ آخرکار ماں تڑپتی رہی۔ آخرکار جب رات کا اندھیرا ہو گیا تو ماں اپنے بیٹے کو لے کے مکہ کی وادیوں سے گزر کر دار ارقم کی طرف جاتی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خرامہ خرامہ اپنے بیٹے کو لے جا رہی ہیں۔ آخرکار
اتنا شدت سے آپ کو تکلیف ہوگی کہ لہو لہان ہو گئے تھے، مگر آخرکار جب سرکار کی بارگاہ میں یار غار پہنچتے ہیں، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، آخرکار میرا مصطفیٰ نے دیکھا، عاشق کے صادق کو اپنے سینے سے لگایا، سیدنا صدیق اکبر بھی رو پڑے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سیدنا صدیق اکبر کو سینے سے مصطفیٰ نے لگا لیا۔ آخرکار یہ ایسی داستان ہے کہ یقیناً ایک ایک آپ کی زندگی کا گوشہ ہمارے ایمانوں کو تازگی عطا کرتا ہے، ہمارے ایمانوں کو طاقت بخشتا ہے، اور آخرکار ہم دیکھیں اس کے بعد آپ کی سادگی کا عالم، آپ کی سخاوت کا عالم۔ آپ کو بتاؤں کہ جس دن آپ نے اسلام قبول کیا اس دن 40,000 درہم اور یہ سارا سرمایہ آپ نے دین اسلام کے لیے خرچ کر ڈالا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ اپنا ایک مرتبہ آپ نے اپنا سارا مال، یہاں تک کہ اپنے بدن کے کپڑوں کو بھی جو ہے رائے خدا میں خیرات کر دیا، اور خود ایک کملی پہن کر اور اس میں بٹن کی جگہ آپ نے ببول کے کانٹے لگائے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی سخاوت کی داستان ہے، اور اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہے۔ اس دن حضرت جبریل امین سدرۃ المنتہا کے مکین علیہ السلام جب وحی لے کر آئے، نازل ہوئے، تو وہ بھی ایک کملی اوڑے ہوئے تھے جس میں بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو جب کانٹے لگائے ہوئے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل امین، آج تم اس نئے لباس میں کیوں آئے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم فرمایا ہے کہ آج سب فرشتے آسمان میں وہی لباس پہنے جو لباس میرے محبوب کے یار غار نے زمین پہ پہن رکھا ہے، جو سیدنا صدیق اکبر نے زمین میں پہن رکھا ہے، آج سارے فرشتے آسمان میں اسی لباس میں جو ہے نظر آئیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی سادگی کا عالم تو یہ ہے، آپ تواضع انکساری کا عالم یہ تھا کہ جب آپ خلیفہ رہے، اور اس سے پہلے کا عالم یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں محلے کی، خلافت سے پہلے اور بعد میں بھی اپنی بکریاں لے کے آپ کی بارگاہ میں آتی تھیں، تو سبحان اللہ آپ ان بچیوں کے لیے ان بکریوں کا دودھ دو دیا کرتے تھے۔ یہ سادگی ہے آپ کی، یہ عظیم الشان سادگی ہے، اور عشق رسول کے بہت سارے بے شمار واقعات ہیں۔ یہ اگر وہ سارے واقعات کا احاطہ کیا جائے تو ایک دو خطاب نہیں بلکہ اس پر سینکڑوں خطاب ہو سکتے ہیں، لیکن اختصار یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انگوٹھی آپ کو دی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس پر لا الہ الا اللہ کے کلمات آپ نقش کروا کے لائیں۔ تو آپ نقاش کے پاس پہنچے اور کہا اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نقش کر دیں۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، تو اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقش تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے ان زائد کلمات کے متعلق دریافت فرمایا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جدا رہے، اس لیے میں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی نقش کروا دیا۔ لیکن آگے جو عبارت ہے ابو بکر صدیق، اس کے تعلق سے مجھے نہیں پتا۔ تو اسی درمیان میں حضرت جبرائیل امین تشریف فرما ہوئے اور حقیقت حال سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے، جب میرے حبیب کے نام کو صدیق نے میرے نام سے جدا رکھنا پسند نہ کیا، تو مجھے بھی یہ بات پسند نہ آئی کہ صدیق کا نام میرے حبیب کے نام سے جدا ہو، اس لیے یہ میں نے نقش کیا ہے۔ یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کی رفت ہے، آپ کی شان کا عالم یہ ہے، اور آخرکار یہ وہ مقدس ہستی، وہ مقدس عاشق رسول آخرکار آپ کی وصال کا سبب یہ بنا کہ آپ کی علالت وصال نبی کے صدمے کی بنیاد پر تھی۔ وہ عاشق صادق
جو صبح کو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھتے تھے، جو نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتے تھے، جو قرآن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا کرتے تھے، جو سرکار کا صبح و شام جلوہ دیکھتے تھے، انہیں کیسے گوارا ہوتا کہ سرکار نظروں سے غائب رہے؟ آخرکار جب سرکار نے وصال فرمایا، یہی صدمہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ آخرکار صحابہ کی عجیب کیفیت تھی وصال مصطفیٰ پر، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ کچھ کبھی تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی، لیکن ابھی موضوع ہے صحابہ کا عشق رسول۔ انشاءاللہ اس کڑی میں وہ عظیم صحابہ کو آپ ایک کے بعد دیگر آپ جو ہے سماعت کریں گے کہ جنہوں نے بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں۔ آخرکار وصال مصطفیٰ کے صدمے میں آپ بیمار ہو گئے اور آپ کی صحت گرتی چلی گئی۔ آخرکار آپ بہت کمزور ہو گئے اور 7 جمادی الاخری کو آپ جو ہے بخار شروع ہوا۔ 15 دن تک یہ عاشق صادق علیل رہے اور آخرکار 63 برس کی عمر میں آخرکار 2 برس 3 ماہ 11 دن مسند خلافت پر آپ جلوہ فروز رہے، اور آخرکار وہ عظیم الشان خلافت کا کام انجام دیا۔ فتنوں کو اس طرح آپ نے جو ہے روکا اور اسلام کو بے پناہ جو ہے آپ نے قربانیاں دے کر یہ عاشق صادق آخرکار 22 جمادی الاخری 13 ہجری کی شب میں افضل البشر بعد الانبیاء یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا۔ اور آخرکار وصال فرمانے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں مکہ میں مصطفیٰ کے ساتھ، ہجرت میں مصطفیٰ کے ساتھ، جنگ بدر ہے تو مصطفیٰ کے ساتھ، جنگ احد ہے تو مصطفیٰ کے ساتھ، ہر مقام پر ہم دیکھتے ہیں مصطفیٰ کے بعد۔ اور یہ خوش نصیبی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وصال مصطفیٰ کے بعد بھی آج بھی گنبد خضرا میں مصطفیٰ کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ اور جب میدان محشر میں اٹھیں گے، جب بھی سرکار نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک طرف حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، ایک طرف فاروق اعظم کا ہاتھ ہے، اور کہا صحابہ اس منظر کو یاد رکھنا، پھر دیکھو گے آخرکار قیامت میں اسی انداز سے میں اپنی قبر انور سے باہر آؤں گا۔ سبحان اللہ، وہ عاشق صادق جس نے عظیم قربانیاں پیش کی، مگر آپ دیکھیں گے آخرت میں آخری وقت میں بھی آپ نے جو وصیتیں کی ہیں وہ قابل توجہ ہیں۔ وصیت آپ نے یہ فرمائی، پہلی وصیت آپ نے یہ کی، 3 وصیتیں کی، اس میں سے پہلی وصیت یہ تھی کہ میں نے آج تک جتنی تنخواہ بیت المال سے لی ہے، میری فلاں زمین کو بیچ کر وہ ساری رقم بیت المال کو ادا کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ دوسری وصیت آپ نے فرمائی کہ خلافت کے دوران میرے مال میں 3 چیزوں کا اضافہ ہوا۔ آج کے حکمراں کو اس عاشق صادق یار غار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان پڑھنا چاہیے آج کے حکمرانوں کو، اور ان کی تاریخ کو دیکھنا چاہیے اگر انہیں حکومت کرنے کا سلیقہ و طریقہ سیکھنا ہے۔ آپ کی دوسری وصیت یہ تھی کہ خلافت کے دوران میرے مال میں 3 چیزوں کا اضافہ ہوا ہے، ایک حبشی غلام، ایک چادر، اور ایک پانی بھرنے والی اونٹنی۔ آپ نے وصیت کی یہ تینوں چیزیں میرے وصال کے بعد جو خلیفہ بنے، خلیفہ وقت کے پاس پہنچا دی جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جب تینوں چیزیں فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئیں تو رو پڑے فاروق اعظم، کہا اے صدیق اکبر، آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو کے لیے جو ہے ایک مشکل پیدا کر دی۔ اللہ اکبر۔ تیسری وصیت یہ تھی، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں اس عاشق صادق کے ایک ایک لفظ دیکھیں آپ وصیت کے، تیسری وصیت آپ کی یہ تھی کہ میرے کفن میں 3 کپڑے دیے جائیں، 2 چادریں تو جو میں نے پہن رکھی ہیں میرے بدن پر ہیں وہ، اور ایک نئی چادر شامل کر لی جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کیسی سادگی ہے، کیسی عظیم ان کی داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اللہ تعالیٰ جینے کا سلیقہ و طریقہ عطا فرمائے، اور ان کے صدقے میں مولا تعالیٰ ہمیں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے بھیک عطا فرمائے۔
ان کے قدموں کے ذرات بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے جو ہے بہترین کردار سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر آگے کسی دوسرے صحابی رسول کی داستان کے ساتھ آپ کے روبرو پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔